دجال کے آنے سے پہلے کے جو 3 سال ہوں گے وہ انتہائی خوفناک، بھیانک اور بہت ہی ٹف ٹائم ہوگا جو ہم پر گزرے گا۔ یہ نہیں اندازہ کہ دجال کے فتنے کے اندر کون آتا ہے، اس وقت کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے کے جو 3 سال ہوں گے وہ انتہائی خطرناک ترین سال ہوں گے، بہت ہی زیادہ مشکل ترین سال ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا سال ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ 6 مہینے تک، آدھا سال 6 مہینے تک آسمان سے بالکل بھی رین نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا، اور زمین سے کوئی بھی فصل، فروٹس، فوڈ، ویجیٹیبلز، کچھ بھی وہ مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی، اس کی زمین سے کوئی بھی فصل نہیں گروتھ کرے گی، کوئی اناج نہیں اگے گا۔ 6 مہینے کا یہ ایسا پیریڈ ہوگا بھیانک کہ زمین بھی خاموش ہو جائے گی، آسمان بھی خاموش ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسرا سال ہوگا وہ پہلے سال سے زیادہ بھیانک اور خطرناک ہوگا۔ دوسرے سال کے اندر 2/3 مطلب 9th منتھ، جو 9 منتھس ہوں گے نا، 9 مہینے ہوں گے، وہ اتنے ٹف ہوں گے دوسرے سال کے اندر کہ 9 مہینے تک کوئی بارش نہیں ہوگی، نو رین، کوئی بارش نہیں، اور نو گین، زمین میں کوئی فصل نہیں، کوئی اناج نہیں، کوئی فوڈ نہیں، کوئی ویجیٹیبل نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگے گا، زمین بالکل بنجر ہو جائے گی۔ پوری دنیا کے اندر زمین بالکل بنجر ہو جائے گی، بنجر، اور آسمان سے ایک بھی قطرہ بارش کا نہیں آئے گا۔ یہ دوسرا سال ہوگا جو خوفناک ترین سال ہوگا۔ اور جو تیسرا سال ہوگا، جو بالکل دجال کا آخری سال ہوگا، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ پورے سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 مہینے تک ایک بھی قطرہ آسمان سے نہیں گرے گا، اور زمین میں کوئی اناج نہیں ہوگا۔ قحط سالی، بھوک، پیاس، شدت اتنی بڑھ جائے گی، اتنی ہو جائے گی کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے مارے پھر رہے ہوں گے، قتل کرنے پر آ جائیں گے، لوٹ مار پر آ جائیں گے۔ اتنا سخت ترین وہ تیسرا سال ہوگا دجال کا۔ اب دجال کے پاس اتنی پاور ہوگی، اتنا فوڈ سٹاک ہوگا کہ وہ ایزیلی کسی کو بھی اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ اس کے ایک سائڈ پر جنت ہوگی، ایک سائڈ پر جہنم ہوگی۔ وہ جنت اس کی ہوگی لیکن ہمارے نصیب کی وہ جہنم ہوگی۔ مسلمانوں کے لیے اس کی جنت، مسلمانوں اور مومنوں کے لیے جہنم ہے، اور اس کی جہنم مسلمانوں اور مومنوں کے لیے جنت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال کے اس فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ نماز کی ہر تشہد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے تھرو اس دعا کو فکس کر دیا ہے کہ تم نماز پڑھو گے تو تشہد میں یہ دعا مانگو گے، جب یہ دعا مانگو گے تو پھر تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ اب دجال کی لپیٹ میں آئے گا کون؟ وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے جو دجال کی لپیٹ میں آئیں گے، دجال کے فتنے کی لپیٹ میں آئیں گے؟ وہ کون ہوں گے جن کو دجال اب اچھے طریقے سے کور کر لے گا؟ اب دیکھیں، دجال کے ہاتھ میں بارش ہوگی، دجال کے اتنی پاور ہوگی کہ وہ ہاتھ کا اشارہ کرے گا ایسے آسمان سے تو پانی گرنا شروع ہو جائے گا، بارش ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب وہ زمین سے یوں کہے گا تو اناج اگنا شروع ہو جائے گا، پھل فروٹ ویجیٹیبلز اسی ٹائم اتنی گروتھ ہوگی کہ 1 منٹ تو نہیں بلکہ 1-2 سیکنڈ کے اندر زمین ایسے اناج اگا دے گی، اور 1-2 سیکنڈ کے اندر ہی آسمان سے پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے پاس اتنی پاور ہوگی۔ تو اب ایسی پاور کو دیکھ کر کچھ لوگ دجال کے فین ہو جائیں گے، فالوور بن جائیں گے، اس کے فالورز اور اس کے فین جو ہوں گے وہ ہو جائیں گے۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان، ایک مومن اس کو کیسے تسلیم کرے گا؟ اس کو تسلیم کرنے والے آج بھی ہمارے اس ٹائم موجود ہیں لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، جو درباروں پر، مزاروں پر، پیروں سے، بابوں سے، فقیروں سے، اور مختلف ٹائپ کے جو بھنگی لوگ ہوتے ہیں، جو ننگے پھر رہے ہوتے ہیں، جو گندے مندے پھر رہے ہوتے ہیں، ناپاک پھر رہے ہوتے ہیں، جن کے ناموں کے مزار چل رہے ہوتے ہیں، ان ساروں کے جو پیراکار ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ملنگ شلنگ جتنے بھی ہیں، آپ دیکھ لینا کہ یہ جو ملنگ ہوتے ہیں، یہ جو پیر فقیر کے مرید شرید ہوتے ہیں، یہ سب پیر کو کتنا مانتے ہیں کہ پیر یوں کرتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے، یوں کرتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دجال کی جو آرمی ہوگی، جو فوج ہوگی، جو اس کے فین ہوں گے، فالورز ہوں گے، وہ اسی ٹائپ کے ہوں گے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ دجال کے فتنے کے اندر، اس کے ولیٹے کے اندر وہ بہت جلد آ جائیں گے، کیونکہ ایسے لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جب وہ دجال کو دیکھیں گے تو وہ فوراً سوچ اٹھیں گے کہ یہی رب ہے، یہی خدا ہے، یہی سب کچھ ہے۔ جس کا ایمان اللہ پر ہے، جس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہے کہ اللہ از دا ون، اللہ صرف ایک ہے، اس پوری دنیا کے اندر کوئی رب نہیں ہے، اس کے حکم پر سب کچھ ہوتا ہے، وہ حکم نہیں کرے گا تو پتہ بھی نہیں ہلے گا۔ تو اسی طرح جو ایسے لوگ ہوں گے وہ دجال کے اس جو اٹیک
اس کو سمجھ جائیں گے. لیکن جو لوگ یہ کچے ایمان کے مالک ہیں، مزاروں والے، درباروں والے، پیروں فقیروں والے، جن کو انسانوں پر اعتماد ہے، ولیوں پر اعتماد ہے، جو ولیوں پیروں فقیروں پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ لوگ زیادہ جلدی سے دجال کے ولیٹے میں اور غلامی میں آ جائیں گے. اور جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہوں گے، جو وحدانیت پر اعتماد رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے. دجال کی جو آرمی ہوگی وہ کچے ذہن اور کچے دماغوں کے لوگ ہوں گے، جن کے دل کچے ہوں گے، جو اللہ کے ولیوں پر اعتماد کر کے اللہ کے ولیوں کو کل سمجھتے ہیں، وہ دجال کی آرمی بن جائیں گے.